بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کی مناسبت سے قرآن مجید کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن کریم میں حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کا جو واقعہ ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ کل عرض کیا گیا تھا کہ قوم عاد کو اللہ رب العزت نے عذاب میں گرفتار کر لیا اور ان قوم عاد جو ہے ہلاک و برباد ہو گئی۔ تو قوم عاد میں سے جو لوگ عذاب الہی سے محفوظ رہے تو بعد کے زمانے میں انہی کی نسل پھیلی اور قوم سمود وہ کہلائی ہے۔ ان کو عاد ثانیہ یعنی دوسری قوم عاد اور سمود ارم بھی کہا جاتا ہے ان کو۔ یہ لوگ قرآن کریم میں ہے کہ یہ لوگ حجر میں آباد تھے۔ یہ حجر جو ہے حجاز اور شام کے درمیان جو میدان ہے اس کو قرآن کریم نے جو ہے الحجر کہا ہے۔ قوم سمود کی بستیاں جو ہے اسی علاقے میں تھی۔ اب یہ موجودہ دور میں جو ہے یہ علاقہ جو ہے مدائن صالح کہلاتا ہے۔ آپ زیارت کرنے جائیں گے تو اس علاقے کا نام ہوگا مدائن صالح۔ سمود اپنے زمانے کی جو ہے ترقی یافتہ قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کی مہارت اور طاقت اور قوت کا حال یہ تھا کہ قرآن کریم میں ہے کہ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے رہائشی مکانات بنایا تھا، یعنی بغیر کسی یعنی کہہ لیجیے کہ جو تعمیر وسائل تعمیر کے جو وسائل ہوتے ہیں وہ وسائل اس زمانے میں محدود تھے، یعنی قلیل تھے، بہت قلیل۔ وسائل تعمیر کے قلیل ہونے کے باوجود بھی انہوں نے پہاڑوں کو تراش دیا تھا اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے اپنے لیے خوبصورت بہترین مکان بنائے تھے انہوں نے۔ اور آج بھی یہ مکانات موجود ہیں پہاڑوں میں، اور لوگ جو ہے ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، انہیں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ آج بھی ان کے مکانات موجود ہیں۔ قرآن کریم میں جو ہے قوم سمود کا قصہ جو ہے متعدد صورتوں میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ یہ قوم بھی جو ہے اپنے سے پیش رو یعنی قوم عاد کی طرح بہت ہی دولت مند اور بہت ہی بہادر اور بہت ہی طاقتور اور بہت ہی کہہ لیجیے کہ لمبے تڑنگے، بالکل یعنی بدن اور ساخت کے اعتبار سے، جسم اور ساخت کے اعتبار سے بہت ہی مضبوط تھی وہ۔ اور اللہ رب العزت نے جو ہے ان کو پتھر کو تراشنے کا، جس کو سنگ تراشی کہتے ہیں، پتھر کو تراشنے کا فن اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا تھا۔ بالکل پتھر کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہ لوگ تراش دیتے تھے اور اس میں نقش و نگار اور ایک سے نقش جو ہے اس میں بناتے تھے، اور لوگ اس کو دیکھ کر جو حیران رہ جاتے تھے۔ انہوں نے جو ہے حجر میں، جو حجاز اور شام کے درمیان میں ہے جو پہاڑ، وہ حجر میں بھی جو ہے انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر جو مکانات بنائے ہیں۔ جو لوگ وہاں دیکھ کر اس کو آتے ہیں تو انہیں دیکھ کر جو ہے حیرت ہوتی ہے کہ اس زمانے میں جبکہ وسائل تعمیر جو ہے بالکل محدود تھے، کس طرح پورے پہاڑوں کو تلاش کر انہوں نے مکانات بنائے تھے۔ ہجر کے علاقے میں جو ہے یہ مکانات دور تک بالکل پھیلے ہوئے ہیں ان کے، اور یہ جو ہے دیکھنے والوں کے لیے جو عبرت کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم نے سنگ تراشی میں قوم سمود کی مہارت کا ذکر جو ہے اس آیت کے اندر کیا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور یاد کرو جب تم کو عاد کا جانشین بنا دیا
اور تم کو زمین میں ہم نے آباد کر دیا جہاں تم زمین میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو. تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کے لوگ زمین پر بھی بڑے بڑے محلات تعمیر کیا کرتے تھے. اس قرآن کی آیت سے معلوم ہوا ہے. مگر اب ان کے جو محلات ہیں ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا. البتہ یہ جو پہاڑوں میں جو مکانات بنائے تھے آج بھی وہ مکانات موجود ہیں اور لوگ ان کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. قوم عاد کی طرح یہ قوم بھی کہہ لیجیے کہ بالکل بت پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی. سر سے پیر تک بت پرستی ان کے اندر تھی. اللہ رب العزت نے اپنی قدیم سنت کے مطابق اس قوم کی اصلاح کے لیے انہی کے قوم میں سے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا. اپنی قوم کے لیے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا خلاصہ قرآن کریم میں یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کہہ لیجیے کہ یہ وہی دعوت ہے جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اپنے زمانے میں دی ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں ہے اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کی ایک آیت میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ یہ لوگوں کو یہ ہدایت کرے، لوگوں کو یہ بتائے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرو اور بت پرستی سے بچو. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بت پرستی سے بچو. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ہدایت دے کر اللہ رب العزت نے ان کی قوم میں بھیجا، اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی راہ حق سے بھٹکی ہوئی اس قوم کو اور راہ حق سے بھٹکی ہوئی اس قوم کے سامنے انہوں نے دعوت یہ اللہ رب العزت کی پیش کی اور اللہ کی وحدانیت کی طرف ان کو بلایا. اور مگر یہ قوم جو تھی اس قوم نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بات پر اس نے کان نہیں دھرا. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی دعوت دیتے تھے تو وہ اس کا انکار ہی کرتے تھے. اور وہی پچھلی دلیل جو پچھلی قومیں دیا کرتی تھی وہی دلیل حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس قوم نے دیا کہ ہم تمہارے کہنے کی وجہ سے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ نہیں سکتے. ہم اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہیں اور یہ دعویٰ بھی کہ ہم شان و شوکت والے ہیں. یعنی ان کا یہ دعویٰ تھا کہ دیکھو ہم دنیا میں جو ہے شان و شوکت والے ہیں، ہم طاقت والے ہیں، عزت دار ہیں، مال و دولت ہمارے پاس ہے، اختیار اور حکومت سب کچھ ہمارے پاس ہے. بھلا تم جس کے پاس ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو تمہارے پاس مال ہے، نہ دولت ہے، اور نہ شان و شوکت ہے، اور نہ حکومت ہے، اور نہ اختیار ہے تمہارے پاس، تو تم رسول کیسے بن سکتے ہو؟ اللہ کو رسول بھیجنا ہوتا تو ہم میں سے کسی کو رسول بنا کر بھیجتا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمانے کے لیے کہ چلو ٹھیک ہے ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہم آپ کی رسالت کو، ہم آپ کی دعوت کو اس وقت قبول کریں گے جب آپ ہمارے اس مطالبے کو پورا کر دیں. صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تمہارا کیا مطالبہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو یہ جو پہاڑ دکھ رہا ہے نا یہاں ہجر کے مقام پر، اس پہاڑ میں سے ایک زندہ اور صحیح سالم بلکہ وہ حاملہ اونٹنی تم اس پہاڑ سے نکال کر دکھا دو. اگر تم ہمارا یہ مطالبہ پورا کر دو گے کہ اس پہاڑ سے اگر زندہ صحیح سالم اونٹنی نکل آئے تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہاری رسالت کو اور تمہاری دعوت کو ہم قبول کر لیں گے. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان سے کہا کہ اگر میں اللہ سے دعا کر کے اس پہاڑ سے زندہ اور صحیح سالم اونٹنی نکال دوں
تو کیا تم واقعتاً میری دعوت کو، میرے یعنی جو میں دین لے کر آیا ہوں اس دین کو تم قبول کر لو گے؟ جو دعوت میں پیش کر رہا ہوں اس دعوت کو تم قبول کر لو گے اور ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سب آپ پر ایمان لے آئیں گے اگر آپ ہمارا وعدہ پورا کر دیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، 2 رکعت نماز پڑھی اور یہ دعا کی کہ اے اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں، آپ مشکل سے مشکل کام آپ کے لیے کوئی دشوار نہیں ہے۔ یہ میری قوم یہ مطالبہ کر رہی ہے، میری قوم کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس پہاڑ سے ایک زندہ بلکہ حاملہ اونٹنی نکل آئے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان کا مطالبہ پورا کر دیں، ہو سکتا ہے یہ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جیسے ہی دعا کی، اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا، کیونکہ نبی ہے اور نبی جب دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے اس کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو دعا کرتے ہی پہاڑی جو ہجر کے مقام پر تھی جو پہاڑی، اس پہاڑی کے اندر ایک حرکت ہوئی، ایک جنبش ہوئی اور ایک چٹان جو تھی وہ شق ہو گئی، ایک چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک زندہ اونٹنی باہر نکل کر آ گئی۔ اب قوم بالکل حیران و پریشان، قوم کے لوگوں کو جو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ پہاڑوں سے بھی کوئی زندہ جانور برآمد ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی یہ تو وہی جانور ہے جس کا ہم مطالبہ کر رہے تھے، یعنی ویسا ہی جانور جیسا ہم چاہ رہے تھے اس پہاڑی سے نکل آیا۔ مگر جب اونٹنی میدان میں جو ہے وہ دوڑنے لگی، ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ جب وہ اونٹنی اس پہاڑ سے نکل کر جو ہے میدان میں چلنے لگی، دوڑنے لگی، تو ان کو یعنی حیرت میں پڑ گئے، ان کو یقین کرنا ہی پڑا۔ اب اس موقع پر کچھ لوگوں نے اس معجزے کو دیکھ کر حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، یعنی مسلمان ہو گئے، اور کچھ لوگ جو ہے ایمان لانے نہ لانے میں جو ہے وہ پسو پیش کرتے رہے، اور ان کو جو ہے ایسے لوگوں کو جو ان کے قوم کے سردار تھے انہوں نے بہکا کر ایمان لانے سے ان کو روک دیا۔ اب اونٹنی تو نمودار ہو گئی، پیدا ہو گئی پہاڑ سے زندہ۔ اونٹنی کے نمودار ہونے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اونٹنی، اور اس کی حفاظت تمہارے ذمے ہے، تم اس کی حفاظت کرو گے۔ اگر ذرا بھی اس اونٹنی کو کچھ نقصان پہنچا تو تم سب اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ قوم سمود جس کنویں سے پانی پیتی تھی اسی کنویں سے یہ اونٹنی بھی پانی پینے لگی۔ جس کنویں سے قوم سمود کے لوگ جو ہے اپنے لیے پانی پیتے تھے، اسی کنویں سے یہ جو اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ کے طور پر اونٹنی عطا کی تھی، یہ اونٹنی بھی اسی کنویں سے پانی پینے لگی۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ اونٹ جو ہے بالکل عجیب الخلقت یہ جانور ہے، بہت سارا پانی پی لیتا ہے، تو یہ اونٹنی بھی عجیب الخلقت جب کنویں پر یہ پانی پینے کے لیے آتی تھی تو اس کنویں کا سارا پانی جو ہے چشمے زدن میں پی لیتی تھی وہ، یعنی پورا کنواں جو ہے خالی ہو جاتا تھا، ایک ذرہ برابر پانی اس میں نہیں رہ جاتا تھا، پورا کنویں کا پانی وہ پی لیتی تھی، سارا کنویں کا پانی ختم ہو جاتا تھا۔ تو اس سے قوم کے لوگوں میں بے چینی شروع ہو گئی کہ یہ تو سارا پانی پی لے رہی ہے، ہم کیسے پئیں گے، ہم کیسے مصیبت، یعنی کس مصیبت کو ہم نے دعوت دے دی ہے، کس مصیبت کو ہم نے آواز دے دی ہے، ہم نے خود ہی مطالبہ کیا تھا اور یہ اونٹنی پیدا ہو گئی۔ اب یہ تو ہمارے لیے ایک درد سر بنی ہوئی ہے، ہمارا سارا پانی پی جا رہی ہے، ہمارے حصے کا بھی پانی پی لیتی ہے، اب ہم پانی کیسے پئیں گے۔ مگر اب ہو بھی کیا سکتا تھا، تو قوم کی جو ہے بے چارگی اور ان کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے
حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تم کو پریشانی ہو رہی ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک روز تم اس کنویں سے پانی پیو گے اور ایک روز جو ہے یہ اونٹنی اس کنویں سے پانی پیے گی۔ اب ایک دن جو ہے قوم کے لوگ اس کنویں سے پانی پینے لگے اور دوسرے دن وہ اونٹنی جو ہے اس کنویں سے پانی پیتی تھی، لیکن یہ فیصلہ جو ان لوگوں کے لیے جو ہے قابل قبول نہیں تھا، لیکن بادری ناخواستہ جو ہے انہوں نے قبول کر لیا، مگر اندر ہی اندر جو ہے وہ کڑتے رہے۔ اور بعض ان میں سے نوجوان ایسے تھے جو یہ چاہتے تھے کہ یہ اونٹنی جو ہلاک ہو جائے تاکہ لوگوں کو جو ہے اس پریشانی سے نجات ملے۔ لکھا ہوا ہے، بلکہ روایت میں لکھا ہوا ہے کہ جن دو نوجوانوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو جو معجزے کے طور پر اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی تھی ہلاک کر دیا۔ دونوں کا نام ہے، ایک کا نام ہے مسدہ اور قزار نامی دو نوجوانوں میں سے ایک نے تیر چلایا اور دوسرے نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ کر جو ہے اس کو ہلاک کر دیا۔ ایک نے تیر مارا اور دوسرے نے اس کی پاؤں کی رگ کو جو ہے کاٹ دیا۔ اور اونٹنی کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یاد دلایا کہ دیکھو میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ عام اونٹنی نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی نشانی ہے، اس کو تکلیف مت پہنچانا۔ اگر تم اس کو تکلیف پہنچاؤ گے تو تم عذاب الہی کا شکار ہو سکتے ہو، اور تم نے تو اسے مار ہی ڈالا، اب تم پر عذاب آنے والا ہے۔ تمہارے پاس صرف 3 دن اللہ رب العزت کی طرف سے باقی بچے ہیں، یعنی عذاب آنے میں صرف 3 دن بچے ہوئے ہیں۔ ان 3 دنوں میں جو کچھ تم کو عیش کرنا ہے، جو کچھ ان 3 دنوں میں تم کو مستی کرنا ہے، تم عیش اور مستی ان 3 دنوں کے اندر کر لو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذالک وعد غیر مکذوب۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم 3 دن اپنے گھروں میں عیش کر لو، پھر عذاب تمہارے اوپر آئے گا، اور یہ وعدہ جو ہے اللہ رب العزت کا یہ جھوٹا نہیں ہے بلکہ یہ عذاب تم پر آ کر ہی رہے گا۔ 3 دن کے بعد قوم سمود پر عذاب کی علامتیں ظاہر ہونی شروع ہو گئی۔ پہلے دن اس قوم کے چہرے جو ہے بالکل زرد پڑ گئے، جیسے کبھی یعنی خوف کی وجہ سے انسان کا چہرہ جو ہے بدل جاتا ہے، اس کی رنگت بدل جاتی ہے، تو جیسے خوف کی حالت میں رنگ جو ہے پیلا پڑ جاتا ہے، ویسے ہی پہلے دن قوم سمود کے چہرے جو ہے زرد پڑنے شروع ہو گئے، اور دوسرے دن چہروں کا رنگ جو ہے بالکل سرخ ہو گیا، اور تیسرے دن ان کے چہرے کا رنگ پورا سیاہ ہو گیا، اور چوتھے روز ان کی بستیوں میں ایک چیخ گونجی اور ایک ہیبت ناک آواز پیدا ہوئی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے نے وہ آواز لگائی۔ چونکہ حضرت صالح علیہ السلام کا کئی صورتوں میں تذکرہ ہے، اور ان کئی صورتوں میں اللہ رب العزت نے جو آواز تھی اس آواز کو مختلف طریقے سے بیان کیا ہے۔ کہیں صاعقہ کا لفظ اللہ رب العزت استعمال کیا ہے، صاعقہ یعنی کڑک دار بجلی، کڑک یعنی بالکل جیسے بجلی کڑکتی ہے ویسے ہی کڑکدار بجلی، اور کہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رجفہ زلزلہ برپا کر دینے والی، اور کہیں طاغیہ یعنی دہشت ناک، اور کہیں صیحہ یعنی زبردست چیخ، یہ خوفناک آواز۔ یہ بہت ساری تعبیریں جو ہیں اللہ رب العزت نے استعمال کی ہیں کہ وہ آواز ایسی تھی۔ تو یہ ایک خطرناک کہہ لیجیے کہ یہ خوفناک اور ایک دہشت ناک آواز سن کر جو ہے قوم کا ہر شخص، جو فرشتے نے چیخ نکالی تھی، آواز نکالی تھی، جو اتنی خطرناک چیخ تھی، اتنی خطرناک وہ آواز تھی کہ اس آواز کو سن کر قوم سمود کا ہر شخص بالکل اونھے منہ زمین پر گر پڑا، اور جو شخص جس حالت میں تھا جیسے ہی تھا، چاہے وہ کھڑا ہو یا بیٹھا ہو یا لیٹا ہو، جس حالت میں بھی تھا اسی حالت میں وہ مر گیا، ہلاک ہو گیا، اور قوم سمود ہلاک اور برباد کر دی گئی۔ مگر ان کے جو بنائے ہوئے مکانات ہیں، پوری کی پوری قوم
اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، مگر آج ان کے مکانات موجود ہیں۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ جو ہے آپ مدینہ منورہ سے تبوک جا رہے تھے، تو مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے ان کی بستیاں جو ہے پڑتی ہیں، تو اس بستی کے قریب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا جگہ۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ ہجر کے اس مقام میں اترے، وہاں قیام فرمایا، تو لوگوں نے وہ بستی کے جو کنویں تھے اس کنویں سے پانی لینا شروع کر دیا، اور کچھ لوگوں نے اس پانی سے جو ہے کھانا بنانے کے لیے جو آٹا گوندھا، اور کچھ لوگوں نے جو ہے اس پانی کو جو ہے اپنی ہانڈیوں میں ڈالا تاکہ اسے کوئی کھانا بنائے۔ یعنی اسی کنویں سے جس یعنی قوم سمود کے اللہ رب العزت نے جس قوم پر عذاب نازل کیا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی ہانڈیوں کو الٹ دو، یہ جو تم نے اس کنویں سے پانی نکال کر اس ہانڈی میں چڑھایا ہے، اس ہانڈی کو الٹ دو، اور جن جن لوگوں نے اس کنویں کے پانی سے اپنے آٹے کو گوندھا ہے، وہ گدھا ہوا آٹا تم مت کھاؤ بلکہ اس کو اونٹوں کو کھلا دو، جانوروں کو کھلا دو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی عذاب میں مبتلا ہو جاؤ جس میں وہ قوم مبتلا تھی، یعنی کہیں اللہ رب العزت تم پر بھی وہ عذاب نازل نہ فرما دے جو اس قوم پر اللہ رب العزت نے عذاب نازل کیا تھا۔ یہ سن کر جو ہے تمام صحابہ کرام نے اپنی ہانڈیاں جو ہے الٹ دی، اور گدھا ہوا جو آٹا تھا اس پانی سے اس آٹے کو اونٹوں کو کھلا دیا۔ آج بھی میں نے کہا نا کہ یہ علاقہ جو ہے مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مدائن صالح میں جو ہے ان مکانات کو لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، مگر اب جو ان کے گھر بنے ہوئے تھے وہ گھر تو تمام کے تمام اس کے آثار، اس کے نشانات جو ہے مٹ چکے ہیں، لیکن جو پہاڑوں میں جو ان کا بنایا ہوا گھر ہے، جو ان کے یعنی بنائے ہوئے جو محلات تھے، وہ محلات آج بھی موجود ہیں اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ کسی باغ میں ابھی تک حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا کنواں اور وہ کیا کہتے ہیں وہ کنڈا جو ہے جس میں وہ اونٹنی جو ہے پانی پیا کرتی تھی، وہ آج بھی وہاں موجود ہے، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ تھے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام جن کا واقعہ جو ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ روزے کے کچھ مسائل سن لیجیے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جانیے کہ نفلی روزے کی اللہ کے یہاں ایک فضیلت ہے۔ جب نفلی روزے کی فضیلت ہے تو جو فرض روزہ ہے اس کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس روایت کے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایک دن کا نفلی روزہ رکھا، یعنی صرف ایک دن اس نے اللہ کے لیے نفلی روزہ رکھا، تو اس کو پوری زمین بھر کا سونا دے دیا جائے تب بھی اس کا ثواب پورا نہیں ہوگا، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اور اللہ رب العزت قیامت کے دن یعنی روز جزا یعنی قیامت سے پہلے اس کا ثواب پورا ہو ہی نہیں سکتا، قیامت کے دن اللہ رب العزت جو ہے اس کا بدلہ اس کو عطا کریں گے۔ روزے کی حالت میں کیا مسواک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مسواک کے سلسلے میں تو روایت ہے، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا روزے کی حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مسواک کیا کرتے تھے، یعنی روزے کی حالت میں بکثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں اس کو شمار نہیں کر سکتا ہوں، یعنی اتنا زیادہ میں نے دیکھا ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا بھی سنت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت مسواک روزے کی حالت میں کیا کرتے تھے۔ اب وہ مسواک چاہے خشک ہو، چاہے تر ہو یا میٹھی ہو،
یا کڑوی ہو جیسے نیم کی ہوتی ہے، جس وقت بھی مسواک کرے گا، چاہے یعنی جس ٹائم بھی، وہ مسواک کرنا روزے کی حالت میں اس کو جائز ہوگا، یعنی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہاں تک کہ اگر مسواک کا کوئی ریشہ بھی حلق کے اندر چلا جائے گا تب بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور آج کل جو ہے تھیلیوں میں جو آتا ہے پلاسٹک کی پیکنگ میں، اور اس میں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اب اس کو کھولتے ہیں تو ایک خاص قسم کی خوشبو اس میں سے نکلتی ہے، تو خاص قسم کی مسواک جو ملتی ہے جس کو پیک کرنے سے پہلے جو ہے اس میں شاید کوئی خوشبو وغیرہ، عطریات وغیرہ یا خوشبودار تیل میں جو ہے اس کو ڈبو دیا جاتا ہے، جس کے اثرات جو ہے مسواک کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ تو ایسی مسواک کا استعمال بھی روزے کی حالت میں بالکل جائز ہے۔ روزے کی حالت میں سر کے اندر تیل لگانا یا آنکھوں میں سرما لگانا یا خوشبو سونگھنا جو ہے بالکل جائز ہے۔ اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سرما لگانے کے بعد جو ہے تھوک یا ناک کے پانی میں جو ہے وہ سرمے کا جو ہے اثر دکھائی دینے لگتا ہے، تو اگر اثر دکھائی دے رہا ہے پھر بھی روزے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ فاسد نہیں ہوگا اور نہ مکروہ ہوگا۔ اگر روزہ دار جو ہے بھول کر، ایک شخص روزے دار ہے، اس کو روزہ یاد نہیں ہے اور بھول کر اس نے کچھ کھا پی لیا، تو بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر پیٹ بھر کھا لیا تب بھی نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ بھول کر کئی مرتبہ کھا لے تب بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اگر روزہ دار بھول کر کھا پی رہا تھا، اسی دوران جو اس کو یاد آیا میں تو روزے دار ہوں، میں تو کھا لیا، تو فوراً اس کے منہ میں جو کچھ ہے، جیسے یاد آیا کہ وہ روزے دار ہے، فوراً اس کو باہر نکال دو۔ اور اگر یاد آنے کے بعد بھی اس نے باہر نہیں نکالا بلکہ جو کچھ منہ میں تھا وہ اندر لے کر چلا گیا تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، اور ایسی صورت میں جو ہے صرف اس کے ذمے قضا لازم ہوگی، کفارہ اس کے ذمے نہیں ہوگا۔ اور بھول کر کھانے پینے کے بعد یہ گمان کیا کہ روزہ فاسد ہو گیا، پھر جان بوجھ کر اس نے کھا لیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا ضروری ہے، کفارہ اس کے ذمے لازم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عورت روزے کی حالت میں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور اگر کبھی یعنی اپنے منہ میں چبا کر کچھ، یعنی بچہ اتنا کمزور ہے کہ وہ خود سے کھا نہیں سکتا ہے، تو اگر کبھی یہ مجبوری آ جائے کہ اپنے منہ میں چبا کر بچے کو کوئی چیز اس کو کھلانا پڑ جائے، تو یہ کھلانا اگرچہ یعنی مکروہ ہے، لیکن اگر شدید مجبوری ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں اس کے علاوہ، تو اگر شدید مجبوری پڑ جائے تو پھر اپنے منہ سے جو ہے چبا کر اس کو بچے کے منہ میں ڈال سکتی ہے، اس سے روزہ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نہ مکروہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اور آپشن ہے اس کو دودھ پلانے کا یا اور کسی اور چیز سے اس کو کوٹنے کا، تو پھر عورت جو ہے اس کو اپنے منہ سے نہ چبائے بلکہ دوسری چیز استعمال کرے ہو۔